بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب، یہ بشارت ہے. والذین، اور وہ لوگ، یمسکون بالکتاب، مضبوطی سے تھامتے ہیں، بالکتاب، اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو. انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر مزدوری اصلاح کرنے والوں کی. والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ یمسکون، تمسک کہتے ہیں مضبوطی سے تھامنا، مضبوطی سے تھامتے ہیں، بالکتاب، چنگل لگاتے ہیں کتاب کے ساتھ، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو. انا لا نضیع، اس سے پتہ چلتا ہے اگر اعمال کی مقبولیت مقصود ہے تو پھر کتاب اللہ کو تھامنا ہوگا. قانون کیا ہے؟ اگر اعمال کی مقبولیت مقصود ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کتاب اللہ کو. والذین یمسکون اور اس طرح تھامنا ہوگا کہ اس کے مد مقابل کسی چیز کو ترجیح نہیں دینی ہوگی. یہ ہے تمسک بالکتاب. عقیدے کا مسئلہ ہو تب بھی کتاب اللہ، اور حلال حرام کا مسئلہ ہو تب بھی کتاب اللہ، اصلاح ہو تب بھی کتاب اللہ، وعظ ہو تب بھی کتاب اللہ، محفل تزکیہ ہو تب بھی کتاب اللہ. یہ کتاب اللہ کو ہر حال میں تھامنا. یمسکون، وہ لوگ جو تھامتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور عمل صالح بھی ساتھ کرتے ہیں. تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ، آ گیا. اور جس وقت کہ ہم نے اکھیڑا پہاڑ کو، یہ پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں، پوری تفصیل پڑھا ہے کہ جب تورات آ گئی تو اب مارکا کہنے لگا احکام بڑے سخت ہیں. جیسے آج کا روشن خیال کہتا ہے حدود کا مسئلہ، جس طرح کتاب اللہ کے مسائل بڑے مشکل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتقنا، ہم نے جڑ سے اکھیڑا. سمجھ آئی یہ بات؟ وہاں پر تھا رفعنا فوقکم الطور، اور جہاں اسی کی تفصیل آ گئی نتقنا. نتق کو کہتے ہیں جڑ سے اکھیڑنا، جڑوں سمیت اکھیڑا الجبل. تو اس سے بھی تردید ہے سر سید کی، سر سید محمد علی شیطان دجال لاہوری، اس کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ اٹھایا نہیں گیا تھا. اصل میں یہ تھا کہ پہاڑ اونچا تھا نا، تو یہ اس کے دامن میں گئے اور ادھر سے طوفان آ گیا. ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی پہاڑ اوپر گر پڑے گا. یہ سب بکواسات ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہاں پر قرآن نے لفظ بولا نتقنا، اور نتقنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑ سے اکھیڑا ہم نے پہاڑ کو، فوقہم، اوپر ان کے، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ چھت ہے، ذلۃ، اس طرح آ گیا جیسے بادل اور چھت کی طرح نمودار ہوا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یقین کر لیا انہوں نے، یہاں ظن بمعنی یقین ہے کہ بے شک وہ پہاڑ واقع بہم، گرنے والا ہے ان کے ساتھ. خضوع، پھر رضی کا قانون آ گیا، خضوع امر ہے لیکن واقعہ ماضی کا ہے، تو کیا نکالو گے؟ قلنا لہم، کہا ہم نے ان کو، خضوع، پکڑو، ما آتیناکم بقوۃ، وہ جو دیا ہم نے تم کو، بقوت کا معنی سمجھ آئے گا یا نہیں؟ قوت کا مطلب کیا ہے؟ خوشی سے، نشاط، جہد، محنت سے. اس کا عقیدہ بھی مانو، مسئلہ مانو کتاب کا، اور عمل بھی کرو اس کے مطابق. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو بالتعلیم والتعلم ما فِيهِ، جو اس میں ہیں. اس سے پتہ چلا کہ تعلیم کے دوران کچھ نہ کچھ مارنا بھی جائز ہے. ہاں، پہاڑ اوپر کیا کہ نہیں کیا؟ دھمکی تو تھی، مارنا چلو اور جگہ سے ثابت کر دیں گے.
ڈرانا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں، آپ ایسے ہی ڈر گئے. یہ جو قاری مارتے ہیں یہ کہیں بھی ثابت نہیں. یہ ذہن میں رکھو. یہ قاری جو جلاد بنے ہوئے ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو قاری طالب علموں کو مارتے ہیں، قیامت کے دن قاری کان پکڑیں گے اور طالب علم ان کو ماریں گے. بھائی طالب علم کو مارنا ہوتا ہے تعذیب کے طور پہ ایک. دوسرا، ہم طالب علموں کو قطعاً نہیں مارتے، بل سوال نہیں پیدا ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کبھی کبھی طالب علم کی شکل میں شیطان آ جاتا ہے، تو ہم جب بھی مارتے ہیں اس طرح سمجھتے ہیں کہ شیطان کو مار رہے. طالب علم کو مارا ہے ہی کبھی نہیں. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے، کیدنا لہم قرانا، کوئی شیطان کہ کسی بزرگ طالب علم کی شکل میں بعض اوقات آ جائے تو اب شیطان کو مارنا تو منع نہیں نا جی، کہ شیطان کو مارنا بھی منع ہے. طالب علم کو سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ قسم اٹھائیں شاید ہم حانث نہیں ہوں گے. ہاں، طالب علم کو نہیں مارتے. طالب علم کے اندر شیطان ہو یا خود شکل شیطان طالب علموں کی بن کے آئے، اس کو مارنا پھر واجب ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی صفت ہے رجیم، اور رجیم کہتے ہیں اس کو ہے جو مار کھانے کا عادی ہو. ہاں یہ تو بہت سخت شکایت لائی، کہتا ہے چلاسی بابا پرچیاں پھاڑ دیتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. بہرحال بابا جو کچھ بھی کرتا ہے ہمیں اس پہ یقین ہے. ہم یا کسی کو پیر مانے نہیں، جب مان جائیں تو پھر پرچیاں نہیں، شکر ہے کاپیاں نہیں پاڑ دیتا. اگر یہ کاپیاں بھی پاڑ دے بابے کو اجازت ہے، خیال کرو اپنی کاپیوں کا بھی. ہاں بھائی دیکھو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یہ جو شہرت ہے نا وصف مشہور چلاسی بابا ہے ولی اللہ. ہاں، اور اصل جو چلاسی بابا ہے وہ بہت بڑا ولی اللہ شخص ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ چونکہ ان کے مرید ہیں اور یہ بھی بہت نیک آدمی ہیں، تو ہم ان کو جو چلاسی کہتے ہیں تو وصف ولایت کی وجہ سے کہتے ہیں، جیسے وہ ولی اللہ ہے یہ بھی ولی اللہ ہے. ہاں، تو اس لیے اگر کسی مردود کی نیت ٹھیک نہ ہو تو اس کو کہنے کی اجازت نہیں. ہاں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. ہاں جی، تو ہم وصف مشہور لیتے ہیں چلاسی بابا، یعنی ولایت میں ان کا تابع ہے. ہاں، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، کیا بالتعلیم والتعلم، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. معلوم ہوتا ہے تقوی کی بنیاد بھی کتاب اللہ ہے. تقوی بھی ملتا ہے کس کے ساتھ؟ کتاب اللہ کے ساتھ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اب ذرا خیال کرنا ہے،